اب اس کے بعد ایک اور جو مختلف سوال ہوئے ان میں سے جو سب سے کامن ایک سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ شوگر کا علاج کیسے ممکن ہے، شوگر کا کیسے علاج ہو سکتا ہے۔ تو اگر ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے یا وہ شوگر ہے کہ جس میں انسولین بنتا نہیں ہے، وہ آپ کو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، پھر تو آپ کو پہلے ہی دن سے انسولین لگانی ہوگی۔ انسولین آپ لگائیں گے اور اس کے پھر اپنے مختلف طریقے ہیں، اس میں کچھ ایسے انسولین ہے جو کہ دن میں ایک دفعہ لگانی ہوتی ہے، ساتھ میں ہر کھانے سے پہلے آپ کو انسولین لگانی ہوتی ہے، یا 2 ٹائم پہ انسولین لگانی ہوتی ہے جو کہ مکس ہوتی ہے۔ اس پہ پھر بعد میں ایک ویڈیو بناؤں گا اور انسولین کی تشریح کروں گا آسانی سے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ انسولین ان لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ جن کے بدن میں انسولین بنتی نہیں ہے۔ اب عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز بولتے ہیں کہ جس میں انسولین کے سے شروع کرنے سے پہلے ہم گولیوں کا ایک ٹرائی مارتے ہیں۔ مختلف قسم کی گولیاں ہیں، ان میں گولیوں کی کون کون سی اقسام ہے اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہ گولیاں ہوتی ہیں، کچھ گولیاں آپ کو کھانے سے پہلے کھانی پڑتی ہیں، کچھ گولیاں آپ کو کھانے کے بعد لینی پڑتی ہیں، اور ان گولیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا شوگر بھی کنٹرول رہے اور شوگر سے جو پیچیدگیاں ہوں وہ پیچیدگیاں بھی نہ آئیں، اور اگر شوگر کی وجہ سے کوئی اور پیچیدگی آ گئی ہے تو اس پیچیدگی پہ بھی اس کے اچھے اثرات آ جائیں۔ تو یہ کچھ ایسی دوائیاں ہیں، وہ پھر ہم تفصیلاً ایک دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ مختلف قسم کی پیچیدگیوں کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر آپ کو تجویز کرے گا کہ آپ نے یہ دوائی لینی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شوگر کے علاج کے 3 اہم پہلو ہیں یا 3 اہم ستون ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پرہیز، کہ شوگر میں آپ کو کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے بالکل نہیں کھانی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو آپ نے حسب منشا کھا سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں آپ کو زیادہ کھانی ہوتی ہیں۔ عموماً ہم کہتے ہیں کہ اس پہ بھی میں ایک تفصیلاً ایک اور ویڈیو بناؤں گا، لیکن ابھی آپ کو بتاؤں کہ جن چیزوں میں چینی اور گڑ استعمال ہوتی ہے وہ تو آپ پہ یا شوگر کے مریض پہ مکمل طور پر بند ہے۔ جن چیزوں میں چینی اور گڑ استعمال ہوتی ہے، مثلا چائے، مٹھائیاں، حلوہ یا بیکری کی میٹھی چیزیں، یہ تمام جن میں چینی یا گڑ استعمال ہوتی ہے تو آپ پہ بند ہے۔ گھر میں میٹھا بن رہا ہے اور اس میں چینی یا گڑ کا استعمال ہے وہ بند ہے۔ بیکری کی چیزیں عموماً وہ آپ پہ بند ہے۔ ہائی نشاستہ کی چیزیں وہ آپ پہ بند ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر کولیسٹرول وغیرہ جس کا زیادہ ہو تو پھر بڑا گوشت چربی والی چیزیں بند کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چینی اور گڑ تو مکمل طور پہ آپ کے بند ہیں۔ اگر آپ کو میٹھے کا بہت ہی طلب ہوتی ہے تو وہ کچھ میٹھی گولیاں ہوتی ہیں، وہ گولیاں بھی ہوتی ہیں، پاؤڈر بھی ہوتے ہیں، بازار میں ملتے ہیں، وہ سوکرولز یا کینڈل وغیرہ، وہ پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں کو اگر فروٹ ہیں تو وہ فروٹ کے جس میں مٹھاس بہت زیادہ ہے، جس طرح کی انگور ہو گیا، جس طرح کے کھجور ہو گئی، جس طرح کے آم ہو گیا، میٹھے آم ہو گئے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بھی آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی آپ کی شوگر کی کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، لیکن پرہیز جو ہے، چاہے آپ کو ڈاکٹر نے انسولین لکھی ہے، چاہے آپ کو ڈاکٹر نے شوگر کی گولی لکھی ہے، یا چاہے کچھ بھی نہیں لکھی ہے، شوگر کی پرہیز یہ تو لازم ہے۔ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے لیے وضو بناتے ہیں، تو شوگر کے مریض کو پرہیز تو لازمی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ شوگر کے مریض کو ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹی یہ ضروری ہے۔ اگر شوگر کا مریض ہے اور وہ روزانہ آدھا گھنٹہ، 40 منٹ اور ہفتے میں کم از کم 5 دن یہ ورزش نہیں کرتا، یہ واک نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا شوگر کنٹرول نہیں ہوگا۔ اور واک کے مختلف طریقے ہیں، ورزش کے مختلف طریقے ہیں، اور خاص طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ ورزش کریں تو واک امپورٹنٹ ہے۔ یہ جم بھی ہے، لیکن جم سے بہتر آپ کی واک ہے۔ تو یہ دوسرے ستون۔ تیسرے ستون میں پھر آپ کی آ جاتی ہیں یا تو گولیاں یا پھر آپ کے
ٹھیک ہے، تو یہ اس پہ ہم بھی بعد میں تفصیلاً بات کریں گے، لیکن اب جو سوال پوچھا ہے اس کا میں آپ کو جواب دینا چاہ رہا تھا۔